یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے یہ مقدس مہینہ سفر کا ہے اور آج اس سفر کی 22 تاریخ ہے اور اس مقدس مہینے کی 25 تاریخ کو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال بکمال ہو۔ آج میں انشاءاللہ امام اہل سنت کے مطابق آپ حضرات کو کچھ بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق سچ سن کر اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، لوگوں نے اس عظیم شخصیت کو صرف ایک مکفر بنا کر پیش کیا اور اغیار نے اسی بل بوتے پر یہ بات مشہور کر دی کہ مولانا احمد رضا ایک کفر کے فتوے لگانے والے بزرگ تھے اور بس۔ حالانکہ یہ بات بالکل غلط اور بے بنیاد ہے اور اس بات کو دلیل سے کوئی ثابت نہیں کر سکتا اور نہ ہی اعلیٰ حضرت نے کسی پر کوئی فتویٰ لگایا تھا۔ دراصل بات یہ ہے کہ آپ نے متنازع عبارات کو جن سے گستاخی رسمی ظاہر ہوتی تھی علماء عرب و عجم کے سامنے پیش کر کے ان سے فتویٰ حاصل کیے اور ان فتوا کو کتابی صورت میں شائع فرمایا اور اس کتاب کا نام حسن الحرمین رکھا، جو دراصل مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علماء کے فتوا کا مجموعہ ہے۔ یہ سب کچھ آپ کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا تھا، کیونکہ کوئی محب صادق اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا اور آپ ایک سچے عاشق رسول تھے، اپنے آقا علیہ السلام کی گستاخیاں کو برداشت نہ کر سکے اور ان کے مقابلے میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے لبریز جام امت مصطفیٰ کو پلائے کہ جن کی مستی قیامت تک محسوس کی جاتی رہے گی۔ جس نے سینے میں لگائی عشق احمد کی لگن، جس نے سینے میں لگائی عشق احمد کی لگن، وہ امام عاشقہ احمد رضا خان قادری۔ اگر آپ بے ضریح فتوے لگاتے تو مولوی اسماعیل دیلوی اس فتوے سے نہیں بچ سکتا تھا، کیونکہ سب سے زیادہ گستاخیاں اسی نے تحریر کی تھی اور اس پر اس کے اپنے خاندان والوں کا فتویٰ موجود ہے، مگر اعلیٰ حضرت کے محتاط رویہ کی داد دیجیے۔ فرمایا کیونکہ اس کی توبہ کی روایت مشہور ہے اس لیے ہم اس پر فتویٰ نہیں لگاتے۔ اس کے باوجود مولوی اسماعیل دیلوی کی ذریت میرے امام اہل سنت کو اگر مکفر کہتی ہے تو اس میں وہ حق بجانب ہے، کیونکہ ان لوگوں کا سارا مذہب و مسلک ہی جھوٹ کی بنیاد پر ہے، اور پھر جن لوگوں کی نو کے قلم سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ان کی نشاندہی پہلے ہی فرما دی تھی۔ آپ فرماتے تھے کہ تیرا کھائیں اور تیرے غلاموں سے اونچے، یا رسول اللہ تیرا کھائیں اور تیرے غلاموں سے اونچے ہے ملکی عجب خانے گرانے والے۔ دراصل امام اہل سنت عاشق رسول مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری وہابیت کو ساری دنیا میں بے نقاب فرمایا اور مستخان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اس لیے ضرورت وہابیہ آپ کو مکفر مشہور کر کے اپنا انتقام لینا چاہتی ہے، مگر ایسا ممکن نہیں، کیونکہ اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو چکا ہے۔ یہ سب فیضان بریلوی ہے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا، کس نے تیرے سوا احمد رضا گھٹ گھٹا کر حسد میں مرے، تیرے دشمن صدا شاہ احمد رضا، دوست دشمن کی تھی کچھ نہ ہم کو خبر، دوست دشمن کی کچھ نہ تھی ہم کو خبر، تو نے ظاہر کیا شاہ احمد رضا۔ اور کسی نے یوں فرمایا کہ اعلیٰ حضرت نے بتایا اہل سنت کون ہے، اعلیٰ حضرت نے بتایا اہل سنت کون ہے، اہل نفرت کون ہے، اہل الفت کون ہے۔ حضرات گرامی، حقیقت ہے کہ اگر
اعلیٰ حضرت کی امتیاز نہ فرماتے تو آج بڑے بڑے وارثان جبہ و دستار اور والیان منبر و محراب بھی اس تمیز سے آشنا نہ ہوتے، اور گستاخان رسالت کو اپنا مشن جاری رکھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی، اور وہ ڈنڈے کی چوٹ پر بدعقیدی کا زہر پلاتے رہتے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے پہرے دلانے کے لیے اہل سنت کو امام اہل سنت کو منتخب فرما لیا تھا، اور ان کے قلب منور پر ایمان نشر فرما دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ نے ایمان نقش فرما دیا اور انہیں اپنے فیض خاص سے تقویت بخشی۔ تو حضرت اکرامی اس آیت کی اعداد ابجد کے لحاظ سے 1272 بنتے ہیں، اور حسن اتفاق دیکھیے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا سن ولادت بھی 1272 ہجری ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اشارہ ہو گیا کہ یہی وہ شخصیت ہے کہ جس کے قلب منورہ میں ہم نے ایمان کو نقش کیا اور اپنے فیض خاص سے انہیں تقویت بخشی۔ تو ایسے جامع شخصیت کے ایمان کا تقاضا یہی تھا کہ وہ اپنے ایمان کے ڈاکوؤں کو بے نقاب کرے اور مومنین کے ایمان کی خلاوت کا سبب بنے۔ اور اعلیٰ حضرت شاہ رضا خان فاضل بریلوی پر ایک بات کہی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ انگریز کے ایجنٹ تھے، حالانکہ تاریخی شواہد ہے کہ اور یہ بات ثابت ہے، اور یہ ذلت بھی انہی علماء سو کے مقدر میں آئی جو الزام لگانے والوں کے روحانی باپ تھے۔ تحریک پاکستان میں بھی اعلیٰ حضرت کے غلاموں نے مسلم لیگ کا ساتھ دیا، اور ان انگریزی مولویوں نے کانگریس کا ساتھ دے کر ان سے وظیفے وصول کیے۔ توجہ چاہوں گا، خود دیوبندی خود لکھتے ہیں، بلکہ دیوبندیوں کے فاضل اور شیخ الاسلام مولوی شبیر احمد عثمانی نے جمعیت العلماء ہند کے وفد کے سامنے یہ بیان دیا کہ دیکھیے مولانا اشرف علی تھانوی ہمارے اور آپ کے مسلم بزرگ اور پیشوا تھے، اور ان کے متعلق بعض لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ ان کو 600 روپے حکومت برطانیہ کی طرف سے دیے جاتے ہیں، اور مولوی حسین احمد مدنی نے کے نام پر بجور ڈاک خانہ میں 600 روپے کا منی آرڈر پکڑا گیا، جن پر یہ درج تھا کہ آپ کی ان خدمات کا بدلہ ہے کہ جو آپ نے مسلم لیگ کو ہرانے کے لیے سر انجام کیے۔ اسی لیے مولانا ظفر علی خان ایڈیٹر زمیندار نے یہ لکھا کہ اسلام کو نہ مفت میں بدنام کیجیے، اسلام کو نہ مفت میں بدنام کیجیے، مندر میں جا کر بیٹھیے، جیرام کیجیے، بھرنا ہی پیٹ ہے تو طریقے ہیں اور بہت، بھرنا ہی پیٹ ہے تو طریقے ہیں اور بہت، 600 روپے پر سادہ قوم کو بیچا نہ کیجیے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی وظائف ملتے تھے، مگر کس سے؟ خود انہیں کی زبانی سنیے۔ ریاست نانپارہ کے والی نے اعلیٰ حضرت کو پیغام بھیجا کہ آپ بہترین قصیدہ گو ہیں، لہذا ایک قصیدہ بھی ہمارا لکھ دیں اور ہم آپ کو بہت بڑا انعام نقد مال دے دیا جائے گا۔ اور آپ نے جواب میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھی، اور آخر میں مقطع میں لکھا کروں مد اہل دبل رضا پڑے اس بلا میں میری بلا، کروں مد اہل دبل رضا پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا نام نے۔ فرمایا مجھے سب کچھ ملتا ہے مگر اپنے مدنی آقا علیہ السلام سے ملتا ہے، اور آپ ہی عطا فرماتے ہیں۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے انما انا قاسم اللہ یؤتی، اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہے۔ جب اللہ کے خزانوں کو تقسیم فرمانے والے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ہم انہی سے کیوں نہیں مانگے، جبکہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اے محبوب وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سائل کو مت جھڑکیے۔ تو تاجدار بریلوی نے فرمایا مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لاہ نہ حاجت اگر کی ہے۔ تو حضرات گرامی مانگنے کا سلیقہ سیکھنا ہے تو امام اہل سنت کی بارگاہ میں حاضری دو،
جو مانگو گے پاؤ گے. آپ نے جو مانگا پا لیا. زیارت گنبد خضرا کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک پناہ میں حاضر ہوئے, صلاۃ و سلام کا نظارہ عرض کیا اور تمنا زیارت پیش کی, مگر فی الحال یار آور نہ ہوئی تو بارگاہ رسالت میں رو رو کر عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا دو پردہ, دکھا دو چہرہ کہ نور ہماری حجاب میں ہے. اٹھا دو پردہ, دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. زمانہ تعریف ہو رہا ہے کہ میرے قبر سے نکال. اے میرے آقا احمد رضا آپ کے در اقدس پر حاضر ہوا ہے, اور یہ اصول ہے کہ جس کے دروازے پر جاؤ وہ ضرور ملتا ہے, اگر نہ ملے تو آنے والے کا دل رنجیدہ ہوتا ہے. کرم کیجئے, مجھے زیارت سے مشرف فرما دیجئے. اور ساتھ ہی یہ نعت گنگنانا شروع کر دیا, وہ صبح لالا زار پھرتے ہیں, وہ صبح لالا زار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں, ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے مستانہ وار پھرتے ہیں. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. یہ نعت پڑھتے پڑھتے فراق محبوب وصال کی تمنا لیے قلب پہ تڑپتے آنکھ لگ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی. جو خیال آیا تو خواب میں وہ جمال اپنا دکھا گئے, جو خیال آیا تو خواب میں وہ جمال اپنا دکھا گئے. یہ مہک لہک تھی لباس میں, یہ جہان سارا بسا گیا. تو اس عاشق رسول مقبول نے کبھی بھی اپنے آپ کو محدث یا مفسر یا علامہ فہمہ تصور نہیں فرمایا, بلکہ جب بھی سمجھا تو اپنے آپ کو سگے بارگاہ رسالت خیال فرمایا. ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا, اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. اور ایک مقام پر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ میرے دل سے آپ کا عشق نکالنا چاہتے ہیں, اور میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ میرے دل پر اپنا نام مبارک نقش کر دو تاکہ پھر کبھی یہ نکلا نہ جا سکے. اور آپ فرماتے ہیں دل پہ عجیب کہ الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے تو گرا دیا. حضرات گرامی, آپ کے متعلق آپ کے سوانی نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ کی مسجد کا ایک خادم بیان فرماتا ہے کہ میں روزانہ نمازیوں کی جوتا صاف کیا کرتا تھا. اعلیٰ حضرت جب عصر کی نماز کے لیے جوڑا مبارک اتارتے تو میں اسے بھی صاف کرتا, اور جب دوبارہ آ کے دیکھتا تو اس پر ریت کے ذرات اور گرد و غبار پڑا ہوتا. ایک دن میں نے عرض کیا کہ حضور یہ کیسا مسئلہ ہے, تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلے مجھ سے یہ وعدہ کرو کہ میری زندگی میں یہ راز فاش نہ کرو گے. میرے وعدہ کرنے پر اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ الحمدللہ روزانہ عصر کی سنت مسجد نبوی میں ادا کرتا ہوں اور فرض پھر بریج میں آ کر پڑھتا ہوں. اللہ اکبر, جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے, جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے, تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان لیا. ایک مرتبہ نواز شریف لکھ رہے تھے کہ وہی ہے رب جس نے تجھ کو ہماتن کرم بنایا, وہی ہے رب جس نے تجھ کو ہماتن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا, تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور رسول جذبات میں بے خود ہو گئے, اور جب افاقہ ہوا تو فرمایا ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو, ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو, میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا, نہ کوئی گیا نہ کوئی آیا. ڈھونڈنے والوں نے ڈھونڈا, دریاؤں میں صحراؤں میں تلاش کیا, ہواؤں اور فضاؤں میں دیکھا, اور درباروں اور محلات میں نظر دوڑائی, کہیں نظر نہیں آیا. جب روضہ رسول کے دروازے پر نظر پڑی تو وہاں پا لیا اور عرض کیا ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا با مشکل, ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا با مشکل. در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر آیا تو آیا, نہ پوچھ کے کیسا پایا, نہ پوچھ کے کیسا پایا. تو حضرات گرامی, اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجددین ملت رحمۃ اللہ علیہ نے 25 صفر 1340 ہجری مطابق 28 اکتوبر 1921 عیسوی کو جمعہ مبارک کے دن 2:38 پر عین اذان جمعہ کے وقت مثال فرمایا. ادھر مؤذن نے کہا حی علی الفلاح, عام فلاح کی طرف. آپ
کفری انصری سے پرواز کر گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور ادھر 2:35 پر 25 سفر 1340 ہجری میں بریلی شریف میں اس عاشق رسول کا وصال بکمال ہوا. اور ادھر بیت المقدس کی ایک شامی بزرگ ٹھیک اسی 25 سفر 1340 ہجری میں خواب میں دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حاضر دربار ہے، لیکن مجمع پر سکوت طاری ہے. ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ جیسے کسی آنے والے کا انتظار ہو. وہ شامی بزرگ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، کس کا انتظار ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احمد رضا کا انتظار ہے. انہوں نے عرض کیا حضور یہ احمد رضا کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہندوستان کے بریلی کے باشندے ہیں. بیداری کے بعد انہوں نے پتہ لگایا تو معلوم ہوا کہ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان ہندوستان کے بڑے جلیل القدر عالم ہیں اور اب تک باقاعدہ حیات ہیں. پھر وہ عاشق رسول ملاقات میں ہندوستان کی طرف چل پڑے. جب بریلی پہنچے تو انہیں بتایا گیا کہ آپ جس عاشق رسول کی ملاقات کو تشریف لائے ہیں وہ 25 سفر کو اس دنیا سے روانہ ہو چکے ہیں. تو آج کیا کہ حضور یہاں میرے ہندوستان میں تشریف لانے کا سبب یہ ہے. فرمایا کہ مقصد پورا نہیں ہوا لیکن مجھے بڑا افسوس ہوا. واقعہ یہ ہے کہ 25 سفر 1340 ہجری کو میری قسمت بیدار ہوئی. خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حاضر دربار ہیں، لیکن مجلس پر سکوت طاری ہے. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کسی کا انتظار ہو. میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ پر قربان ہو، کس کا انتظار ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احمد رضا کا انتظار ہے. تو میں نے ان سے پوچھا احمد رضا کون ہے؟ فرمایا کہ ہندوستان کے بریلی کی باشندے ہیں. بیداری کے بعد میں نے تحقیق کی، معلوم ہوا کہ مولانا احمد رضا بڑے جلیل القدر عالم دین ہیں اور باقاعدہ حیات ہیں. اور مجھے مولانا کی ملاقات کا شوق ہوا. میں ہندوستان آیا، بریلی پہنچا تو معلوم ہوا کہ ان کا انتقال ہو گیا. اور وہی سفر 25 سفر ان کی تاریخ مثال تھی. میں نے یہ طویل سفر لمبا سفر ان کی ملاقات کے لیے کیا تھا، لیکن افسوس کی ملاقات نہ ہو سکی. تو اس سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ رسالت میں مقبولیت معلوم ہوتی ہے. کیوں نہ ہو کہ عاشقان رسالت یوں ہی نوازے جاتے ہیں. تو حضرات گرامی یہ تھے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے عشق رسول کی دھوم صرف ابدال فانی میں ہی نہیں بلکہ دربار رسالت میں بھی مچی ہوئی ہے. یہی ہے سنت کی روایت روح روا، اور یہی ہے بہار باغ عشق رسالت صلی اللہ علیہ وسلم. زندہ باد اے مفتی احمد رضا خان فاضل بریلوی، زندہ باد زندہ باد. آپ پر سلام ہے احمد رضا خان فاضل بریلوی، آپ پر سلام ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مذہب حق اہل سنت و جماعت پر قائم اور دائم رکھے، اور ہم سب کو اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر چلنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے.